اسلام اور ایمان میں فرق۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس میں جو بھی مومنین میں سے تھے انہیں نکال لیا تو ہمیں اس میں ایک گھرانے کے علاوہ مسلمان کوئی نہ ملا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 35 اور 36۔ یہاں پر مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اس بارے میں علماء کرام نے عقائد کی کتب میں بہت تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ان تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ لفظ الگ الگ ذکر ہوں تو پھر ہر ایک کا مطلب پورا دین اسلام ہوتا ہے، تو اس وقت لفظ اسلام ہو یا ایمان ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ دونوں الفاظ ایک ہی سیاق اور جملے میں مذکور ہوں تو پھر ایمان سے باطنی یا روحانی اعمال مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہ قلبی عبادات، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ سے محبت، خوف، امید اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص وغیرہ۔ اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جن کے ساتھ قلبی ایمان کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو دوسری صورت میں ان ظاہری اعمال کو کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا پھر منافق تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لفظ ایمان کو بسا اوقات اسلام یا عمل صالح کے ساتھ ملا کر ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ وہ بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے، اور بسا اوقات لفظ ایمان کو اسلام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین اور مومن مرد اور مومن خواتین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ خانہ بدوشوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تاہم تم کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ نیز فرمایا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ تو ہم نے ان میں سے جو بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال دیا تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 36۔ تو ان آیات میں جب ایمان کو اسلام کے ساتھ ذکر فرمایا تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال لیے، مثلا شہادتین کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اور ایمان سے مراد قلبی امور لیے، مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان۔ تاہم جب ایمان کا لفظ اکیلا ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام اور اعمال صالحہ سب شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان کے درجات بیان کرنے والی حدیث میں فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ تو یہی طریقہ کار دیگر تمام احادیث کے ساتھ اپنایا جائے گا جن میں نیکی کے کاموں کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 7 تا 15۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب لفظ ایمان اور اسلام دونوں اکٹھے ذکر ہوں تو پھر اسلام سے مراد ظاہری اعمال مراد لیے جاتے ہیں، جس میں زبان سے ادا ہونے والے کلمات اور اعضاء سے ہونے والے اعمال شامل ہیں، اور یہ کلمات اور اعمال کامل ایمان والا مومن یا کمزور ایمان والا مومن بھی کر سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ خانہ بدوشوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تاہم تم کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ اور اسی طرح منافق شخص ہے کہ اسے ظاہری طور پر تو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن وہ باطنی طور پر کافر ہے، اور ایمان سے مراد باطنی یا قلبی امور لیے جاتے ہیں، اور یہ کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو حقیقی مومن ہو،
جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا درجہ اعلیٰ ہوگا، لہٰذا ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92۔ اب سوال میں مذکور آیت کا مفہوم اس توجیہ کے موافق ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ایک بار ایمان سے موصوف کیا گیا تو دوسری بار اسلام سے۔ تو یہاں پر اسلام سے مراد ظاہری امور مراد ہیں اور ایمان سے مراد قلبی اور حقیقی ایمان مراد ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے تمام گھرانے والوں کا ذکر کیا تو انہیں ظاہری اعتبار سے اسلام کے ساتھ موصوف فرمایا، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے گھرانے میں شامل تھی اور وہ ظاہری طور پر مسلمان تھی لیکن حقیقت میں کافر تھی۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے والے اور نجات پا جانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو انہیں ایمان سے موصوف فرمایا اور کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے ان میں سے جو بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال دیا تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 36۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی باطنی طور پر منافق اور کافر تھی، تاہم اپنے خاوند کے ساتھ ظاہری طور پر مسلمان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بھی قوم لوط کے ساتھ عذاب سے دوچار کیا گیا۔ تو یہی حال نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود منافقین کا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو آپ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان تھے لیکن باطن میں مومن نہیں تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع المسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ان آیات کو باہمی طور پر متعارض قرار دیا۔ حالانکہ معاملہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ آیت پہلی آیت کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے وہاں پر جو بھی مومن تھا اسے نکال لیا اور مسلمانوں کا وہاں ایک ہی گھر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کے گھرانے میں موجود تھی، لیکن وہ ان لوگوں میں شامل نہیں جنہیں نکال لیا گیا اور نجات پا گئے تھے، بلکہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے اور پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ظاہری طور پر تو اپنے خاوند کے ساتھ تھی، لیکن باطنی طور پر وہ اپنی قوم کے دین پر تھی اور اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی تھی کہ اس نے اپنی قوم کو آنے والے مہمانوں کے بارے میں مطلع کر دیا، جیسے کہ اس چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 10۔ اور جس خیانت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ان دونوں عورتوں کی جانب سے دینی خیانت تھی، پاک دامنی سے متعلق نہیں تھی۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی مومن نہیں تھی، نہ ہی وہ ان لوگوں میں شامل تھی جنہیں عذاب سے نکال کر نجات دے دی گئی۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے ان میں سے جو بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال دیا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 36 میں شامل نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھی اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین تو ہمیں اس میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے علاوہ کچھ نہ ملا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 36 اس میں شامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم کسی بھی چیز کو بیان کرنے میں انتہائی باریکی اختیار کرتا ہے کہ جب لوگوں کو عذاب سے بچانے کا ذکر کیا تو وہاں پر مومنین کا لفظ بولا،
لیکن جب وجود اور عدم وجود کی بات آئی تو وہاں مسلمین کا لفظ بولا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 472 تا 474۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَرَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے ان میں سے جو بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال دیا، تو ہمیں اس میں کوئی ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھرانہ نہ ملا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین اور مسلمین میں فرق کیا ہے، کیونکہ اس بستی میں ظاہری طور پر یہی ایک گھرانہ تھا جو اسلامی تھا، مکمل ایمانی نہیں تھا، کیونکہ اس گھرانے میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جس نے لوط علیہ السلام کو ظاہری اسلام دکھا کر دھوکہ دیا ہوا تھا، حالانکہ وہ اندر سے کافر تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو نکالا گیا اور نجات دی گئی تو وہ لوگ ہی حقیقی مومن تھے کہ جن کے دلوں میں حقیقی طور پر ایمان داخل ہو چکا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی و رسائل ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 تا 49۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148793۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔